اور ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی توبہ کی توفیق دے, کچھ آواز اٹھا لو اس کے خلاف. ہماری دینی تحریکوں کو بھی کچھ توفیق دے کہ کچھ دھرنا اس پہ بھی دے دو بھائی. کیا خیال ہے؟ بس ٹھیک ہے, اب چلے گئے عمران خان, اب آپ اس پہ آ جاؤ, اب دھرنے کس پہ دو, اس پہ دے دو یار, اسمبلیوں کو مجبور کرو. مجھے نہیں, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا کہ عمران خان کا جانا اچھا ہوا کہ برا ہوا, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ چاہتے تھے چلے گئے تو گیا نا, اب اس پہ آ جاؤ یار, کچھ قانون سازی کی طرف توجہ دے دو, دباؤ ڈالو اسمبلیوں پہ. بہت سارے قانون ہمارے غیر اسلامی ہیں. اب کیا ہے کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ خاتون نے شادی کی وسیم سے, بچہ ہو گیا, بچہ ہوتے ہی عدالت سے لیا خلا, خلا میں مہر کیا واپس, جو تھوڑا سا ہوتا ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب مہر بھی واپس نہیں ہوگا, وہ عورت بس حق ہے, لیکن چلو ہم فرض کر لیتے ہیں بہت اچھی عدالت ہے, مہر واپس. عورت کہتی کوئی بات نہیں, 10-50 ہزار واپس لے لے, کوئی مسئلہ نہیں. مہر ہوا واپس, اور اس بچے کا خرچہ باندھ لیا. جب تک یہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا, 18 سال تک اس کا مکھنچو باپ اس کا خرچہ دے گا. وہ ایک تو دانت پیس رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں اور میری بیوی نے مجھ سے علیحدگی لے لی. وہ خدا کی قسم اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی پہ گزری نا, پھر آپ چیخو گے اور آپ بولو گے یہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا. آپ پہ گزری نہیں ہے, جن پہ گزری ہے نا وہ میرا یہی بیان سنتے 24 گھنٹے بیٹھ کے, اور وہ کہتے ہیں سارے مولوی اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ دانت پیس رہے ہو, یار میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں, میں نے محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, میرا بچہ بھی لے گئی. 6-7 مہینے تک تو بچہ آپ کو نظر آئے گا ہی نہیں. آپ ہزاروں روپے کرو گے. اچھا, عورت جب کیس کرے گی تو فوراً آپ پہ نان نفقہ بچے گا 18 سال تک, بولو شروع, جو آپ عدالت میں جا کے دیتے رہو. بچہ آپ کو نہیں ملے گا, خرچہ آپ دے رہے ہو تو آپ کہتے ہو چلو یار ماں بچے کو پالے, بچہ ہفتے میں 1 دن میرے پاس رہ لے, دادی سے مل لیا کرے, پھپھو سے مل لیا کرے. نا 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 نا, اس خوش فہمی میں آپ مبتلا, بولو نہ ہو, یہ نہیں ہوگا, صحیح ہے نا. اب کیا ہے کہ خرچہ آپ کی جیب سے نکلے گا. آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, وہ رہے گی کس کے پاس؟ ماں کے پاس, وہ ماں کے پاس. آپ کا 6 مہینے تک تو خون کھولتا رہے گا. آپ نوٹس بھیجو گے, بچوں کی کسٹڈی کا کیس کرو گے آپ کہ میں بچوں سے اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا ہوں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملاقات کروا دو, اس میں نوٹس جائے گا آپ کی بیوی کے گھر. عورت نوٹس لینے سے انکار, اس نے پہلے سے, یہ 2 نمبری عورتیں یہ کام کر رہی ہیں. 1 نمبر بھی کر رہی ہیں لیکن آدھا کر رہی ہیں, وہ بھی جس حد تک مرد کو نچوڑ سکتی ہیں وہ نچوڑتی ہیں. لیکن 2 نمبروں کا تو یہ بزنس ہے. 1 نمبر کا یہ تو اختلاف ہو گیا تو چلو اب نچوڑو, ٹھیک ہے نا, وہ تو دشمنی ہو گئی نا اب. لیکن 2 نمبر کا تو بزنس ہے یہ. وہ کیا کریں گی, ادھر سے بچہ لیا, بچہ بھی مل گیا ان کو, خرچہ بھی آپ سے ملنا شروع. آپ بچے کی یاد میں پاگل ہو رہے ہیں, نوٹس جا رہے ہیں, 3-4 مہینے تک تو نوٹس ملا ہی نہیں. پھر وہ آخری اخبار میں اشتہار اور وغیرہ وغیرہ کر کے عین وقت پہ آ گئے. پھر وہ تاریخوں پہ تاریخیں ہوتے ہوتے ونس اپون اے ٹائم ایک دن آیا کہ آپ کی بچے سے عدالت کے کٹہرے میں ملاقات ہو گئی. بچہ آپ کو پہچاننے سے منکر. میں نے دیکھا ہے 3 سال کے بعد باپ بچوں سے ملا ہے, بیٹیوں سے ملا ہے, اور بیٹیاں باپ سے نہیں ملنا چاہتی. خون کے آنسو رو رہا ہے باپ کہ یار میری بیٹیاں میری باغی ہو گئی ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیا انہوں نے. کون ہے بھائی, ہم نہیں جانتے اس کو. عدالتوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے, خودکشیاں کی ہیں ایسے باپوں نے. پھر عورت کیا کرے گی, وہ کہے گی یہاں سے تو خرچہ بن گیا, بچہ بھی میرے پاس ہو گیا, فری پھوکڑ کا بچہ بھی مل گیا, خرچہ بھی مل گیا. بچہ بھی ظاہر ہے, بچہ تو جس کی گود میں پلتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے نا, دوسرے کو تو اس کو کیا پتا کہ نادرہ میں ابا کون ہے اور اماں کون ہے. وہ تو کہتا ہے یہ ہے, وہ کون ہے بھائی, وہ تو عدالت میں 2 ہفتے بعد آتا ہے اور اس کا بھی بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے بیچارے کو. تھوڑے دنوں میں تو باپ ویسے ہی بیزار آ جاتا ہے کہ یار میرا پیسہ بہت جا رہا ہے, اور عدالت میں 2 دفعہ بچے کی منہ دکھائی کہ مجھے بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. نہ ایجوکیشن آپ کی مرضی کی, نہ تربیت آپ کی مرضی کی. پھر وہ 2 نمبر عورت آپ کے بچے کو آپ کے خلاف بھی ورغلانا شروع کرے گی. یہ ظالم تھا, یہ مارتا پیٹتا تھا, یہ ایسا تھا. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچہ بڑے ہو کر باپ کے پاس نہ چلا جائے. اتنا اس کے دل میں آپ کا بغض اور نفرت بھر دے گی کہ آپ کی سوچ ہے. پھر کیا کرے گی وہ, ادھر فوراً اس نے شادی کہیں اور کر لی,
کسی نے ترس کھایا, ہائے بیچاری خلا یافتہ عورت. ایک بچہ بھی ہے, ہمارے نبی نے ایسی عورتوں کے بچوں کو سمیت پالا ہے, ان کے بچوں کی بھی کفالت کی ہے. چلو ہم نکاح, میرا بیان بھی سنا ہوا ہوگا اس نے, چلو دوسری اس سے کر لو. شادی کر لی, ایک اور بچہ ہو گیا مارکیٹ میں. جیسے ہی بچہ ہوا, یہاں سے اس نے کیا لی, اپنا بھی نان نفقہ عدت کا اور بچے کا بھی. اور بچے کا اتنا ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی دبا کے پھوڑ رہی ہوتی ہے بیٹھ کے, سمجھتے ہو. اور اگر مالدار آدمی سے تو نان نفقہ بھی تگڑا ہوگا. یہ بزنس بنا لیا ہے خواتین نے, نہ ہماری اسمبلیوں کو کوئی اس خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی پرواہ, نہ ہماری شاید دینی تنظیموں اور تحریکوں کو. بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہمارے یہ مسائل ہیں ہی نہیں کہ ملک کو سدھارنے کے نا. تو خیر اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ خواتین اس خوش فہمی میں ہیں کہ اس سے ہمارے حقوق پاورفل ہو رہے ہیں. نا 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 نا, ایک بات خوب اچھی طرح عورتوں کو سمجھ لینی چاہیے, جس کو خدا نے طاقتور بنایا ہے اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اس کا مرد انتقام لے گا فیوچر میں جا کے, جو گوروں نے لیا انتقام عورتوں سے. کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, گرل فرینڈ بن کے رہنا ہے, ہماری ڈیزائرز پوری کرنی ہے, کرو. شادی بہت بڑی ٹینشن ہے. اس سے معاشرے میں شادی کا رواج کیا ہوگا؟ ختم. عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں خلا لے لے کے ہوتا چلا جائے گا. مرد کہے گا خلا جب ہوں گے نا تیرے سے شادی کروں گا میں. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے یورپ میں قانون بنا, امریکہ میں طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. مرد نے کہا طلاق تو وہ پاگل دے گا جو شادی کرے گا. شادی کریں گے ہی نہیں. اب ضرورت تو مرد کی بھی عورت کی بھی ہے. عورت کی ضرورت شادی زیادہ ہے مرد سے. مرد تو چاہتا ہے بغیر شادی کے ہو جائے کیونکہ اس میں ذمہ داریاں کم ہیں. تو اس کا نتیجہ کس کے نقصان میں ظاہر ہوگا؟ عورت کے. ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بھائی وہ فلاں نے شادی کی تھی, اس کا بیڑا کر. دیکھو عامر لیاقت سے 100 اختلافات ہیں, ہمیں بھی ہیں, آپ کو بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, جو کسی کی شخصیت پہ ہم نہیں جاتے. لیکن اگر عامر لیاقت معاذ اللہ زنا کی طرف جاتا, یہ بدنامی ہوتی؟ بولو نا. یہ خلا کے بکھیڑے اور میڈیا پہ ٹینشن ہے اور اتنے اس نے یہ الزام لگایا, یہ گرل فرینڈ میں یہ نہیں ہوتی. تو عامر لیاقت خود ایک عبرت بنا ہوا ہے لبرل لوگوں کے لیے. ابے بھائی یہ ہوتا ہے, یہ حالات ہوتے ہیں, دیکھو اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا, یہ عذاب آ گیا نا, ہم ٹھیک ہیں بھائی ایسی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں عامر لیاقت کی حمایت نہیں کر رہا, یہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا, ان کی بیگم کی ہیں, ان کی ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر قرآن و سنت کا لیبل لگاؤ گے اور ایک فقہ کی پابندی نہیں ہوگی تو نتیجہ تباہی.